آیت نمبر 44۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، نہ ماننے والوں کا نتیجہ جہنم ہے، جہنم میں جائیں گے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ جہنم، اس کے 7 طبقے ہیں، ہر طبقے کا ایک دروازہ ہے، اور وہ ہے اسی طرح اوپر نیچے۔ سب سے جو اوپر درجہ ہے، طبقہ ہے، اس میں سب سے ہلکا سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اس میں رہیں گے مسلمان گنہگار، جس نے گناہ کیے، اللہ معاف فرمائے، پکڑ آ گئی تو اس میں ڈالے جائیں گے۔ جو اس سے نچلا درجہ ہے، اس میں ہوں گے عیسائی۔ جو اس سے نچلا درجہ ہے، اس میں ہوں گے یہودی۔ جو اس سے نچلا درجہ ہے، اس میں ہوں گے صابی۔ اس سے نچلے درجے میں مجوسی، اس سے نچلے درجے میں مشرکین، اور سب سے نچلے درجے میں منافقین ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافقین سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے زیادہ عذاب انہیں دیا جائے گا۔ اس لیے کہ اسلام کو جتنا کسی منافق نے نقصان دیا ہے، کافر نے نہیں دیے۔ کافر کھلم کھلا دشمن ہے، اسے بچنے کی تدابیر کی جاتی۔ منافقین اپنے بن کے نقصان دیتے ہیں۔ اسلام کو غیروں نے تو نقصان دیا، اپنوں نے بھی بہت دیا۔ اسلام کا نقشہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا۔ یا یہ مطلب ہے کہ جہنم کے 7 طبقے ہوں گے، درجہ بدرجہ بھیجے جائیں گے۔ جس کے زیادہ سے زیادہ گناہ ہوں گے، کفر ہوں گے، وہ سب سے آگے ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے لیے 7 دروازے ہوں گے، 7 طبقے ہوں گے۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ ہوگا، تقسیم کیا ہوا، کہ اس کے لیے اتنا ہوں گے۔ جیسے ابھی عرض کیا، کسی میں یہودی ہوں گے، کسی میں عیسائی ہوں گے، کسی میں مجوسی ہوں گے، کسی میں صابی ہوں گے۔ صابی وہی ہے جو ستاروں کی پوجا پاٹ کرنے والے، یا یہ ہے کہ وہ کئی چیزیں مانتے تھے، کئی نہیں مانتے تھے، داؤد علیہ السلام کی شریعت کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہ جہنم، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ سخت ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ مثلاً جنات یہ آگ سے پیدا شدہ ہیں، تو آگ ان کو کیا جلائے گی؟ کم از کم اسی کو سوچیں کہ جب 69 درجہ اس آگ سے وہ آگ سخت ہے، اس کو نقصان نہیں ہوگا؟ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنم سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈالا جائے گا تو اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرے گا۔ اور اسی طرح کا واقعہ ہے، ایک صاحب کہنے لگے کہ جی جنات آگ سے ہیں، لہذا جہنم آگ سے ہے، آگ نہیں لگے گی۔ تو اس نے کہا آپ مٹی سے ہیں تو مٹی سے آپ کو تکلیف تو نہیں ہوگی نا؟ ایک ڈھیلا اٹھا کے مارا کندھے میں، رونے لگا،
کہا گیا تکلیف تو نہیں ہوتی، مٹی مٹی کو لگی کیا ہوا؟ تو اس وقت پتہ چلے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ عادت اللہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کافروں کا تذکرہ فرماتے ہیں ساتھ مومنین کا کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو ساتھ جنت کا بھی ہوتا ہے تاکہ موازنہ کیا جا سکے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین باغات میں ہوں گے اور چشمے ہوں گے، جنت میں ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازے، بعض ایسے خوش قسمت بھی ہوں گے کہ جنت کے 8 دروازے سے انہیں آواز دی جائے گی ادھر سے آ جاؤ۔ جو جنت کا 8واں دروازہ ہے نا، اس سے وہ گزریں گے اعمال کے جیسے ہوں گے، کم سے کم عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ بنیادی چیز ہے عقیدہ، اگر عقائد ٹھیک ہو گئے پھر نجات ممکن ہے۔ اگر عقائد ٹھیک نہ ہوئے تو صرف اعمال پہ چھٹکارا نہیں ہو سکے گا، اعمال جیسے بھی ہو ایسا نہیں ہو۔ اللہ فرمائیں گے ادخلوہا، اس میں داخل ہو جاؤ، بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ، امن والے۔ فرشتے کھڑے ہوں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوہا، سلام کریں گے اور کہیں گے داخل ہو جاؤ۔ جیسے کسی جگہ جانا ہو تو راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے والے بتا رہے ہیں آپ نے ادھر جانا ہے، آپ نے ادھر جانا۔ کئی جگہیں ہیں جیسے جہاز پہ دیکھ لو، جنت میں فرشتے کھڑے ہوں گے اور بلا رہے ہوں گے کہ سلام ہو تم پر، آ جاؤ۔ معصوم مخلوق غلامی کے لیے کھڑی ہوگی، بشرطے کہ دنیا میں اپنے اعمال اچھے کیے۔ جب جنت میں داخل کیے جائیں گے تو دل بالکل شیشے کی طرح صاف ہوں گے۔ دنیا میں کبھی نیک لوگوں کے درمیان بھی تھوڑا تھوڑا کینہ بغض کبھی آ جاتا ہے، غلط فہمی کی وجہ سے۔ اس نے آ کے کچھ کہا، اس نے کہا کچھ کہا، جب حقیقت کھلتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی مسلمان کا مسلمان کے دل میں بلا وجہ کچھ کینہ کچھ آ گیا تو وہ پہلے صاف کر لیا جائے گا، پھر جنت میں بھیجا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ آیت پاک جس میں آیا ہے کہ ہمارے دل صاف کر لیے جائیں گے، وہ میرا اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں ہو۔ دعوتیں ہو گئی تھی، منافقین نے لڑا دیا تھا، لڑاتے تو منافق ہی، ادھر کی چاہ کے ادھر ماری، ادھر کی ادھر ماری۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال لیں گے مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو ان کے سینوں میں ہوگا، من الغل، کینے سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سینہ کینے سے پاک رکھو۔ جس دل میں کینہ اور بغض ہوتا ہے نا، وہ نیکیوں کو راکھ بنا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ اپنے دل کو حسد سے پاک رکھو۔ حسد نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو راکھ بنا دیتی ہے۔ تو اب کیا کمایا؟ تسبیح پڑھی، تلاوت کی، عبادت کی، ریاضت کی، لیکن بغض دل میں، دل میں عداوت موجود، کینہ دل سے نہیں جا رہا۔ حسد کرنے والا پسے پردہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری چلے، اللہ کی تقدیر نہ چلے۔
یہی ہے نا، جس سے حسد کرتا ہے اس کو عزت ملی، اس کو کڑن پیدا ہوئی کہ یہ کیوں حسد مل گیا، عزت مل گئی اس کو۔ اللہ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ جس پر اللہ نے فضل کیا ہے، احسان کیا ہے، تجھے تکلیف ہوتی، چاہتا یہ ہے کہ میری چلتی اللہ کی تقدیر نہ چلتی۔ کتنا گندی سوچ ہے کہ اللہ کی تقدیر نہ چلے، میرا کہنا چلے۔ اور ہوتا کیا ہے، محسود آرام سے سو رہا ہوتا ہے، حاسد کوڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ آرام سے جا رہا ہے، یہ کوڑ رہا ہے، جل رہا ہے کہ ایسا کیوں، ایسا کیوں، ایسا کیوں۔ مقصد تو اس کا پورا نہ ہوا، یہ بے سکون ہے، وہ سکون سے، چاہتا تو یہ تھا وہ بے سکون رہے۔ یہ جو جادو کرتے ہیں، تعویذات کرتے ہیں، یا جو دعوتیں ہیں، وہ اس حسد کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ حسد ہوتا ہے کہ اس کو عزت کیوں مل گئی، اس کو پیسہ کیوں ملا، اس کو شان و شوکت کیوں مل گئی۔ کہتے ہیں نہ ہو تو سینے کو پاک کرنا چاہیے۔ حسد کرنا ہے، غیبتہ کرنا ہے تو دو آدمیوں پہ کرو، حدیث میں آتا ہے۔ ایک جو ساری رات عبادت کرتا ہے، تم بھی عبادت کرو کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں۔ دوسرا دن رات تلاوت کرتا ہے، آنا اللیل و آنا النہار، اس پر حسد کرو کہ اس سے میں زیادہ تلاوت کروں، اس سے میں آگے نکل جاؤں۔ ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، وہاں 3-4 بھائی تھے، ماشاءاللہ سارے نمازی، تلاوت کرنے والے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ چاروں باب نا، یہ ایک دوسرے کی قرآن پاک میں نشانی دیکھتے ہیں کہ اس نے آج کتنا پارے پڑھے ہیں، تو اس کو اگر آدھی رات ہی جاگنا پڑے تو اس سے 1-2 پارے آگے پڑھ کے پھر سوتا ہے۔ کہتا ہے یہ آگے کیسے نکل گیا مجھ سے۔ ایسا حسد ہو تو سبحان اللہ ہونا چاہیے کہ نیکی میں آگے بڑھے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور کھینچ لیں گے جو کچھ ان کے سینے میں ہوگا، غل کینے سے، اخواناً علی سرر، بھائی بھائی ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ جنت میں اتنا کھلی اور وسیع جگہ ہوگی، کوئی کسی کے پیٹھ کے پیچھے نہیں آئے گا، آمنا سامنا ہوگا، جہاں تک دیکھیں گے دیکھ بھی سکیں گے۔ جہنمیوں کا بھی ایسے ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، باتیں بھی کریں گے، جنتیوں سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کو پانی تو دے دو تھوڑا سا، تم تو پی رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے وہ ہمیں ذرا دے دو۔ وہ ان کو جواب دیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین، اللہ نے جنت کی نعمتیں کافروں پہ حرام قرار دی، ان کو نہیں ملیں گے۔ حسرت کریں گے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، تختوں پر بیٹھے ہوں گے بڑی شان شوکت کے ساتھ، لا یمسہم، نہیں پہنچے گا ان کو، فیہا، اس میں کوئی تھکان، تکلیف۔ یا دنیا میں تھوڑا سا سفر کریں، تھوڑا سا کام کریں، تھکان ہو جاتی، وہاں یہ تھکان والا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی سے آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک پہنچنے کے قائل نہیں، آپ کے سننے کے قائل نہیں ہیں نا، وہ یہی عذر کرتے ہیں کہ دیکھو جی سارا دن درود شریف پڑھتے ہیں تو حضور تو تھک جاتے ہوں گے، پھر حضور کو تو مار دیا تھکا کے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ہیں، وہاں تھکان وکان کوئی نہیں ہوتی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
تشریف فرما ہے وہ جنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ پاک جنت ہے، وہاں تشریف فرما ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا۔ وما ہم منہا، اور نہ وہ اس سے بمخرجین نکالے جائیں گے۔ یہی خطرہ ہوتا ہے نا کہ جنت میں گئے پھر نعمتیں چھن گئی، نعمتیں نہیں چھنیں گی، نکالا نہیں جائے گا، بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ ہمیشہ راحت کی زندگی اور پرسکون زندگی گزاری جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ فہم نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا